اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک مکی ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت بہت ساری روایات میں آتی ہیں، جس میں سے چند روایات جو ہے صحیح اور حسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ آیت نمبر 1 ہے، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس بھی چیز کا حکم دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو شاہ کو گدھا اور گدھا کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب، غریب کو امیر کر دے، کوئی بھی اس کی حکمت اور مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس بھی جسم میں جس جسم کے ساتھ اس کا تعلق اور اتصال ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس روح کا تعلق منقطع ہو جائے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عارضی زندگی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے بعد موت اس لیے قائم کیا گیا یہ سلسلہ تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، کون اس کو ایمان اور اطاعت کے لیے استعمال کرے گا، اور اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ ساری کھیل اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی، انسان کی آزمائش کے لیے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ تو اسے اے دیکھنے والے، تو اللہ کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی تمہیں شگاف نظر آ رہا ہے؟ یعنی کوئی نقص، کوئی بھی خلل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں ان میں کوئی نظر آتا ہے انسان کو؟ بلکہ بالکل وہ سیدھے اور برابر ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی رب ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، یعنی اللہ تعالیٰ نے مزید پھر تاکید کی کہ دوبارہ نظریں ڈال کر اگر تو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے کہ تم میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ پھر دوہرا کر دو بار دیکھ لے، دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ یعنی مزید تاکید پھر کی کہ میری قدرت، عظیم قدرت اور وحدانیت کو دیکھنے کے لیے دوبارہ نظریں دوڑا کر دیکھ لو، تمہیں وہاں پہ کوئی بھی نقص اور خلل نظر نہیں آئے گا۔ نگاہ عاجز اور ذلیل ہو کے لوٹے گی، تھکی ہوئی لوٹے گی، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے تم لوگوں کا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کچھ کامیابی نہیں ہوگی کہ کچھ نقص نکال سکو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔
بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا ہے۔ یہاں ستاروں کے دو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ ایک تو آسمانوں کی زینت ہے کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا، شیطان اگر آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان کے اوپر گرتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جیسے دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے خشکی اور سمندری راستوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندروں میں اور خشکی میں دونوں میں راستوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پہلے وقتوں میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ راستے اور اندازے لگاتے تھے، سمت کا تعین کرتے تھے اور راستوں کا۔ اور جو شیطان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شہیق کہتے ہیں اس آواز کو جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے۔ اگلی آیت میں ہم اس کے بارے میں بھی آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا بری ہی جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے۔ قبیح ترین آواز، بہت بری آواز ہوتی ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہوگی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔ جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا، یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ اب بھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے جہنم کے دروگے پوچھیں گے، جو ادھر کھڑے ہوں گے جیسے دربان ہوتے ہیں، وہ داروگے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں تھا آیا؟ مارے غضب کے اس دوزخ کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضبناک ہو جائے گی، جس کا شعور اللہ تعالیٰ جہنم میں پیدا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک اور شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو پھر جب ان کو ڈالا جائے گا تو جو وہاں پہ جو دروغے ہوں گے جہنم کے، وہ ان سے سوال پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا، تمہارے اندر کوئی رسول پیغمبر نہیں آیا تھا؟ کس وجہ سے تمہیں آج یہ جہنم کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے، جہنم کے عذاب کا؟ یعنی ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، تمہیں کوئی نہیں تھا آیا ڈرانے والا، سیدھا راہ دکھانے والا؟ تو قالوا، وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کی بجائے انہیں جھٹلا دیا تھا اور ہم نے آسمانی کتابوں کا سرے سے انکار ہی کر دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں نے ہم نے کہا کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو، پھر بھی ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ہم نے کمپلیٹ ہی ان کو جھٹلا دیا تھا۔ وقالوا، اور پھر وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کہ اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو دوزخیوں میں ہم شریک نہ ہوتے۔ یعنی غور اور توجہ سے سنتے ان کی باتیں اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے، غور سے سنتے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام لیتے، تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔
فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، اب یہ دوزی جو ہے وہ دفعہ دور ہو جائیں، بھٹکے ہوئے، دتکارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ سحقا لاصحاب السعیر، سحق بعض کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، وہاں جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اب تو یہ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے بہت دور ہو گئے نا۔ اب بے شک انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے نہیں سنی پیغمبروں کی باتیں، اگر ہم سن لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے، لیکن اب تو فائدہ نہیں ہے ان کے اقبال جرم کا، کیونکہ اب تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اب تو کوئی فائدہ نہیں نا، ٹائم گزر گیا، مہلت بھی گزر گئی، اب تو صرف سزا ہی سزا ہے، جہنم کی آگ۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اہل کفر کی تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ کے ہاں ملیں گی۔ بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب، یعنی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ بہرحال جو بھی ہے، جو مومنین متقی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں بھی ڈرتے ہیں اور سامنے بھی ڈرتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یہ پھر کافروں سے خطاب ہے، مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا سامنے، سب اللہ کے علم میں ہے، اس سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز اور دلوں کے بیدوں تک واقف ہے، تو تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تو باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ لطیف کے معنی باریک بین، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنے والا، جاننے والا، یعنی رب کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ جیسے الذی لطف علمہ بما فی القلوب، کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا لطیف ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر لیا۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور تاکہ تم اس کی راہوں پر چلتے پھرتے رہو اور اس سے رزق حاصل کرو، کھاؤ پیو۔ وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یعنی زمین کو تمہارا تابع کر دیا، تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا، اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ یہ وہی رب کی ذات ہے، اس کی بہت بڑا فضل ہے۔ اس میں راستے بنائے اور مشرق مغرب و مختلف جو ہیں اس کی اطراف بنائیں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور ان راستوں پر چلو، اور یہاں اس کی پیداوار سے، زمین کی پیداوار سے کھاؤ اور پیو۔ اور دوبارہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر یعنی عرش پر جلوہ گر ہے، اس آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زلزلے سے زمین کو ہلا دے، اور جو زمین تمہارے لیے روزی کا ذریعہ ہے، تمہاری قرار گاہ ہے، جو پرسکون ہے تمہارے لیے،
اس کو حرکت اور جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی زلزلے سے. جب زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے. تمہیں بالکل بھی اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، زمین میں بھی دھنسا سکتا ہوں تمہیں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے. فستعلمون کیف نذیر، پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے نا اس بات سے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اتنے نہ ڈر ہو گئے ہو، بے ڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل بھول گئے ہو. تم کس طرح پہلی قوموں کے اوپر پتھر برسے، جیسے قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اصحاب فیل جو ہاتھیوں والے تھے، ابرہا اور اس کا لشکر، اس کے اوپر کیسے کنکریاں برسیں پرندوں کے تھرو، اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر لے گئے ان قوموں کو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا کیا میں نے. پھر اللہ کہتے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو اس وقت پھر یہ علم بے فائدہ ہوگا نا. جب معلوم ہوگا یعنی یوم حشر میں، تو پھر تو فائدہ ہی نہیں نا. پھر تو آپ لوگوں کو بالکل اس علم کا کیا فائدہ ہوگا. فائدہ تو تب ہے نا جب عمل کرو اور ڈرو. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. یعنی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط. تو پہلی قوموں کے اوپر کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کو قوم لوط اور اصحاب فیل سے پہلے بھی تو جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی تو عذاب آیا تھا نا. ان کے بارے میں دیکھ لو کیسا ہوا، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ان کو ڈرا رہا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں اللہ کی رحمان کے سوا کون تھامے ہوئے ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر چیز ہے. بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے، اور کبھی پرواز کے دوران پروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے. یہ پھیلانا صف اور جو سمیٹنا ہے اس کو قبض کہتے ہیں. تو کون اس کو تھامتا ہے، وہ نیچے نہیں گرتا پرندہ. کوئی تو ایسی طاقت ہے نا جو زمین پہ گرنے نہیں دیتی پرندوں کو. کون تھام کے رکھتا ہے دوران پرواز؟ یہ اللہ رحمان ہی ہے. یہ اللہ رحمان کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، ینصرکم من دون الرحمن، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے. ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو سراسر دھوکے میں ہی ہیں. یعنی کوئی بھی لشکر، کوئی جتھا ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. کافروں کو شیطان میں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ اس کے پیچھے چڑھ پڑے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. کفر میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں، شیطان نے ان کو ورگلا رکھا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا. بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر بارش نہ برسائے یا زمین کی پیداوار کو ہی روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے، جیسا کہ بعض دفعہ وہ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ ہی موقوف ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کون تمہیں روزی مہیا کرے گا؟ کافروں کو تو واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ تو
اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ وہ عبرت پکڑتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، حق سے سرکشی کرتے جا رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلے؟ جو منہ کے بل اوندا چلتے ہیں ان کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے کچھ نظر نہیں آتا نا، ان کو ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، وہ ٹھوکروں سے بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ تو کیا ایسا شخص جو اوندا چلے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ نہ کہ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی آخرت کی کامیابیوں سے محروم رہے گا۔ جس طرح کسی کو کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں نظر نہیں آ رہا، وہ تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جس کو سارا نظر آ رہا ہو وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا آخرت میں بھی سرخرو رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافروں کی دونوں کی اس کافریت کا بیان ہے جو قیامت والے دن نکل ہوں گی، یعنی کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں میں چل کر جنت میں جائیں گے، جیسا کہ کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل بنائے۔ کان دیے جس سے تم سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے تینوں قوتوں کا ذکر فرمایا، جس میں سننے کی، دیکھنے کی اور عقل کی جو ہے وہ قوت ہے، اور یہ ایک طرح سے اتمام حجت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں لیکن شکر گزاری بہت کم، انسان نہ شکرا ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی انسان کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن سب کو جمع بھی اسی کے پاس ہونا ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے ہیں کہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یعنی یہ مذاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کب قیامت آئے گی، اگر سچے ہو تو ہمیں ٹائم فریم دو، کس ٹائم ہوگی قیامت، مذاق کرتے ہیں نا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صرف کھلے طور پر تم لوگوں کو ڈرانے والا آیا ہوں، کھلا آگاہ کرنے والا آیا ہوں، کر دینے والا ہوں۔ یعنی میرا کام تو اس کے انجام سے ڈرانا ہے، جو تم میری تکذیب کی وجہ سے جو تمہارا حال ہوگا میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس وجہ سے۔ غیب کی خبریں بتانا میرا کام نہیں، یہاں تک سوائے اس کے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود مجھے بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یہ رب بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کب قیامت ہوگی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، جب یہ لوگ اس وعدے کو یعنی قیامت کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی ذلت، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔
دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے بھی آل عمران میں یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، آیت نمبر 106 میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ یعنی جو عذاب تم دیکھ رہے ہو یہ وہی ہے جس کو تم دنیا میں طلب کرتے تھے اور کہتے تھے نا کہ کیوں نہیں آتا عذاب، یہ وہی عذاب ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کو دنیا میں تم طلب کیا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لا لے، ان پر ایمان والا یعنی ایمان والوں کو موت دے دے یا قتل کے ذریعے ہلاک کر دے یا انہیں مہلت دے دے۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ ہم تو باوجود ایمان کے خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، خوف اور رجا کے درمیان میں ہیں، بس تمہیں کفر کے عذاب سے تم لوگوں کو کون بچائے گا۔ تم اپنی فکر کرو۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ یعنی ہم تو اللہ پہ ایمان لے آئے، اس کی وحدانیت پر ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور ہم اپنے تمام معاملات اسی رب کے سپرد کرتے ہیں، کسی اور کے نہیں، جیسے کہ مشرک دوسروں کے سپرد کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، ہم نہیں کرتے ایسے، ہم اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ پھر تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں تم ہو یا ہم، کون ہے گمراہی میں، تم ہو یا ہم۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین سے اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا صاف پانی لے کے آئے گا۔ غور کے میں نے خشک ہو جانا اور یا اتنی گہرائی میں چلے جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ممکن ہی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، یا پھر اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں جاری صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کرے گا؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں پانی سے محروم نہیں فرماتا۔